تیرا اے رب کعبہ ہے، سبحان اللہ، سنیں تیرا اے رب کعبہ ہے، کرم ایک بار ہو جائے، سبحان اللہ، تیرا اے رب کعبہ ہے، کرم ایک بار ہو جائے۔ دارالعلوم دیوبند کی معینات استاذ کہ دارالعلوم نے ہمیشہ یہ پیغام دیا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ میں آپ تمام کو ایک ایسے مقرر کے روبرو کر رہا ہوں، خدا کی قسم آپ اگر یہاں پر سے تھوڑا بھی ہلیں گے تو آپ کے اندر سے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، آپ محسوس کرتے رہ جائیں گے کہ کاش ایک ایسی بزی وقار شخصیت کو سننے سے محروم رہ گئے۔ آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں اور مبارکبادی پیش کرنا چاہیے آپ کو حضرت قاری ریحان صاحب کو کہ ایسی باوقار شخصیت کو آپ کے درمیان پیش کیا، حضرت مولانا نوشاد نوری صاحب، ہم سب کے معتبر، ہم سب کے جو ہے ہر دل عزیز۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ صدر اجلاس ہمارے انتہائی محبوب اور مشہور عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ندوی صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پر موجود مہمانان علماء کرام، حضرت مولانا مفتی بلال صاحب، مولانا ذل الرحمن صاحب، اور دیگر علماء کرام، اس ادارے کے بانی و روح رواں جناب قاری ریحان صاحب اور ان کے برادر گرامی جناب قاری رضوان صاحب، ہمارے عزیز جناب مولانا اشتیاق احمد ربانی صاحب، جناب ابو سفیان صاحب، جناب حیدر علی صاحب، ہمارے عزیز جناب مولانا نیاز صاحب اور شعراء کرام اور ادارے کے
انتہائی ممتاز اور عظمت والے حفاظ کرام، ان کے والدین، بھائی، رشتہ دار اور اس علاقے کے مسلمانوں اور ہماری پردہ نشی مائیں اور بہنیں، مدرسہ اصلاح المسلمین کا یہ سالانہ اجلاس دستار بندی ہے۔ جلسے ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، لوگ جلسوں کے نام پر تماشے بھی کرتے ہیں، مگر مجھے آج بے حد خوشی ہے۔ مائک کی تھوڑی سی شکایت ضرور ہے سبھی کو، مجھے بھی ہے، ایسا لگ رہا جیسے آواز کافی پھنسی ہوئی ہو، حالانکہ آواز میری ویسی نہیں ہے ابھی، لیکن اس کے علاوہ آپ کا جو جذبہ ہے وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ کچھ کہا جائے۔ جلسوں میں دیکھتا ہوں لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کسی نے کوئی تقریر سن لی، کسی نے کوئی نعت سن لی، اور آتے اور جاتے کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ یہاں پر آپ لوگ پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے دارالعلوم دیوبند کافی دور ہے، وہاں سے آنا آسان نہیں ہے، آپ ہی کے لیے آتے ہیں، اور جب آپ حضرات کو اس طرح شوق سے بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آنا صحیح ہے، کامیاب ہے۔ یہاں آنا، میرا خاص طور سے آنا صرف ایک جلسے کے لیے نہیں ہے۔ جناب قاری ریحان صاحب نے جب مجھ سے کہا کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لائیے، جلسہ کر رہے ہیں، اتنے طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، میں نے کہا بنولی میں 50 بچوں کی دستار بندی ہے، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب اشتہار دیکھا اور ہم نے بچوں کے نام دیکھے، اپنے عزیزوں کے نام دیکھے، خاص طور سے علاقے سمری بختیار پور کی جو بھرپور نمائندگی دیکھی، ہر گاؤں کی نمائندگی دیکھی، تو میں نے کہا قاری صاحب اب میں ضرور آؤں گا، جلسوں کے لیے نہیں، ان عزیزوں کے لیے جنہوں نے قرآن یاد کیا ہے، ان عزیز بچوں کے ماں باپ کے لیے جنہوں نے بچے کو قرآن مجید یاد کروایا ہے، اور اس لیے بھی کہ دنیا میں آج جو افراتفری ہے، جو ظلم و زیادتی ہے، جو نفرت ہے، جو تعصب ہے، جو بے چینی پوری دنیا میں ہے، اس بے چینی کا علاج صرف اور صرف قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لینے میں ہے۔ جو بے چینی آج دنیا میں ہے کہ طاقتور کمزور کو کھا رہا ہے، انسانیت شرمسار ہو رہی ہے، عزت اور عصمت کا جنازہ اٹھ رہا ہے، جو طاقت میں ہے، جو اقتدار کے نشے میں ہے، وہ عوام کے جذبات کو کچل رہا ہے، جسے کوئی بھی حیثیت حاصل ہے وہ اپنی صلاحیت، اپنے عہدوں کے غلط استعمال میں لگا ہوا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ اس کتاب سے وابستہ ہوا جائے، اس کتاب کو سامنے رکھا جائے جس نے کبھی دنیا میں انقلاب برپا کیا تھا، جس نے دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا تھا،
جس نے دنیا سے نفرت کا خاتمہ کیا تھا، جس نے علم کی روشنی جلائی تھی، جس نے محبت کا چراغ جلایا تھا، جس نے نفرت کو مٹایا تھا، جس نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا سبق دیا تھا، جس نے بتایا تھا خدا کون ہے، جس نے بتایا تھا یہ کائنات کیا ہے، جس نے بتایا تھا کہ یہ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کتاب سے وابستہ ہونے میں کل بھی کامیابی تھی، آج بھی کامیابی۔ یہ قرآن کریم سے وابستہ، قرآن کریم سے تعلق کون جوڑے گا؟ کیا صرف مسلمان جوڑے گا؟ قرآن کو کون پکڑے گا؟ کیا صرف مسلمان پکڑے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے اپنے ذہنوں میں یہ بٹھایا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے، اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیجئے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب ہے۔ قرآن اپنا تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالی قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، قدرت والا ہے وہ خدا، وہ رب، وہ ایشور، جس نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اتارا تاکہ یہ قرآن کریم ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بتانے والی، ڈرانے والی، ان کو جھنجھوڑنے والی کتاب بن جائے۔ پہلی آیت سورہ کہف کی پہلی آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر الناس بأسا شدیدا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، ایسی کتاب جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، سیدھی کتاب، تاکہ سارے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے۔ ایک تیسری آیت میں فرمایا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ یہ کتاب قرآن کریم ہم نے اتارا ہے تاکہ آپ سارے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیے۔ سارے انسانوں کو، صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہی نہیں، سارے انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائیے۔ دنیا میں آج کا انسان، سارے انسان ظلم سے پریشان ہے۔ چیلنج ہے، کوئی ایک کتاب قرآن کے علاوہ، قرآن کے سوا ایک کتاب پیش کر دو، ایک کتاب جس میں ظلم کے خلاف اتنی سخت آواز لگائی گئی۔ ایک کتاب پیش کر دو جس نے ظلم کرنے والے ظالموں کے خلاف محاذ کھولا ہو، ظالموں کے خلاف انقلاب کی آواز بلند کی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے ظالم پیدا ہوئے، ان ظالموں کے انجام کو قرآن بتاتا ہے۔ انبیاء کی قوموں میں
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ظلم کیا، اللہ نے پانی کو آسمانوں سے برسایا، زمینوں سے نکالا، پوری قوم کو تباہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم کرنے کے لیے فرعون آیا، اپنے کو خدا کہتا تھا، مصر کا بادشاہ تھا، ساری دنیا پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دریائے قلزم میں اسے ایسا غرق کیا، ایسا ڈبویا، اور اس کی لاش کو باہر کر دیا، جو آج مصر کے میوزیم میں موجود ہے، تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت پکڑیں۔ قرآن آواز لگاتا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم لوگ اللہ کو اپنی کرتوتوں سے غافل نہ سمجھیں۔ انما نؤخرهم، ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالم لوگ جان لیں گے کہ ان کا انجام کتنا برا ہونے والا ہے۔ لوگ آج نفرتوں سے پریشان ہیں۔ نفرت کس بنیاد پر؟ مذہب کی بنیاد پر۔ نفرت کس بنیاد پر؟ خاندان کی بنیاد پر۔ نفرت کس بنیاد پر؟ زبان کی بنیاد پر۔ نفرت کس بنیاد پر؟ علاقے کے بنیاد پر۔ نفرت کس بنیاد پر؟ رنگ کی بنیاد پر، کالا ہے گورا ہے، اس بنیاد پر۔ قرآن آواز لگاتا ہے، ایک آیت میں نہیں کئی آیتوں میں آواز لگاتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو، مسلمانوں نہیں کہا، اے سارے لوگو، اے کالے، اے گورے، اے عرب والو، اے عجم والو، اے پورب والو، اے پچھم والو، اے ایمان والو، اے بے ایمان لوگو، سارے ڈرو اپنے اس رب سے جس رب نے تجھے ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ تم سب کو ایک باپ سے پیدا کیا ہے، ایک آدم سے پیدا کیا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس آدم سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اسی میاں بیوی کی اولاد ہیں آج سارے انسان، چاہے کالے ہیں، چاہے گورے ہیں، چاہے جیسے بھی۔ وہ لوگ جنہوں نے انسانوں کو بانٹا ہے، ذات پات کا نظام بنایا ہے کہ یہ اوپر والا ہے، یہ بیچ والا ہے، یہ ران والا ہے، یہ پیر والا ہے، یہ پڑھ نہیں سکتا، یہ لکھ نہیں سکتا، یہ پڑھا نہیں سکتا، یہ مل نہیں سکتا، یہ چھو نہیں سکتا، یہ بات نہیں کر سکتا، ان کی کوئی عزت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جنہوں نے انسانوں کو بانٹا ہے، کالے میں، گورے میں، مذہب میں، خاندانوں میں، وہ اس انسان کا دنیا میں سب سے بڑا دشمن ہے۔ قرآن کہتا ہے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ان میں کوئی عزت والا اور کوئی گھٹیا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن نے صرف کہا نہیں ہے بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ مکے میں اسلام آیا، اس وقت جو غلام ہوتے تھے ان کی کوئی عزت، کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ اس قرآن نے ایسے غلاموں کو عزت دی اور حیثیت دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت بلال مؤذن ہیں، کعبے کی چھت سے اذان دے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک غلام کا نام ہے سالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم قارئ القرآن السالم،
سالم کیا بہترین قرآن پڑھنے والے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام قرآن محبت کا پیغام دیتا ہے۔ قرآن لوگوں نے جو کڑیاں خراب کر دی ہیں ان کڑیوں کو جوڑنے کے لیے قرآن آیا۔ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہی نہیں بلکہ سمجھانا ہے دنیا کو کہ یہ وہ کتاب ہے جو ساری دنیا کی کتاب ہے، سارے مذہب کی کتاب ہے اور ہر علم والے کی کتاب ہے۔ سائنسداں کیا کرتے ہیں؟ سائنسداں کائنات میں غور کرتے ہیں، کائنات میں غور کرتے ہیں، سورج کی کیا گرمی ہے، سورج کیسے نکلتا ہے، پہاڑ کا کیا اصول ہے، زمین کا کیا اصول ہے، سارے چیزوں پہ غور کرتے ہیں۔ قرآن میں 1000 آیتیں ہیں جو کائنات دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں جو ہسٹری قوموں کی بیان کی گئی ہے وہ ہسٹرینوں کے کام کی چیز ہے۔ یہ قرآن عجیب و غریب کتاب ہے مسلمانوں۔ ابھی بتایا گیا آپ کو کہ جو حافظ قرآن بنا کیا مقام ہے، اللہ اکبر۔ جنت قیامت کے دن جب سارے لوگ جائیں گے، نیکیوں کو تولا جائے گا۔ حافظ قرآن سنو، ان کے ماں باپ بھائیوں سنو، قیامت کے دن لوگوں کی نیکیاں جب تولی جائیں گی، جو نیک لوگ ہوں گے وہ کس جنت میں جائیں گے اور جنت کے کس درجے پر رہیں گے یہ اللہ طے کرے گا۔ ظاہر اللہ ہی طے کرے گا، لیکن جو حافظ قرآن ہیں ان کا مقام کیا ہے یہ حافظ قرآن خود طے کرے گا۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ ورتقی، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہارا مقام وہی ہے، وہ آخری آیت جہاں تم پڑھو گے۔ اپنا درجہ خود طے کر لو، کتنا یاد کر کے آئے ہو۔ قاری ریحان صاحب کی محنت کتنی باقی ہے تمہارے سینے میں، اپنا مقام خود طے کر لو، کیا مقام ہوگا۔ یہ حافظ قرآن ہے۔ ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی، اس تاج میں جو موتی جڑے ہوں گے اس موتیوں کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور وہ سورج آسمان میں نہیں، وہ سورج گھر میں ہے۔ گھر کی روشنی کتنی ہوگی سورج کی، اس سے زیادہ ماں باپ کے تاج کی ہوگی۔ آج 50 حافظ قرآن آئے، یہاں پر کتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ہاتھ اٹھائیے تو ہم دیکھیں۔ حافظ قرآن کے کتنے باپ ہیں بھائی، ذرا ہاتھ اٹھائیے تو ہم دیکھیں۔ ابھی ہمارے مرشد بھائی نے ہاتھ اٹھایا، ہمارے شرف الدین بھائی نے ہاتھ اٹھایا، اور بھائی دیکھیں ذرا ادھر کتنے حافظ قرآن کے، یا بھائی یا رشتہ دار جتنے ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے، مگر شاید پیچھے بیٹھ گئے حافظ کے رشتہ دار سے۔ قرآن عام کتاب نہیں ہے ہمارے بھائیوں، عام سی کتاب نہیں ہے، عجیب و غریب کتاب ہے۔ آپ کے لیے میں یہ تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ آگے رمضان بھی ہے، تھوڑا سا ذہنوں میں بٹھا کر کے رکھیے گا۔ قرآن میں علماء بحث کرتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، یعنی جو لفظ قرآن میں آ گیا ہے ویسا کوئی جملہ نہیں لکھ سکتا۔ قرآن کا معنی معجزہ ہے، یعنی قرآن میں جو مضمون آ گیا ہے، جو باتیں آ گئی ہیں ویسی باتیں کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں جو خبر دی گئی ہے وہ خبر ویسی سچی خبر کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ قرآن معجزہ ہے، وہ سب علمی باتیں ہیں۔ مگر میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں اور آپ کی توجہ میں اس طرف مبذول کرتا ہوں۔
قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے اثر، تاثیر۔ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے تاثیر۔ قرآن دلوں میں اثر کرتا ہے۔ کیسا اثر کرتا ہے؟ وہ اثر کرتا تھا، آج نہیں کرتا ہے، یا آج کیا مسئلہ؟ قرآن کریم کی ایک سورت میں اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ دنیا میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں ہوتی۔ قرآن میں یہ تاثیر ہے کہ پہاڑ پر اترے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ پہاڑ کی بات۔ جنات کی بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے جنات آسمان پر پہنچ جایا کرتے تھے اور آسمان کے بالکل قریب ہو کر فرشتوں کی باتوں کو سنا کرتے تھے، اور وہ جنات پنڈتوں کو، عمل کرنے والوں کو، جوگیوں کو آ کر کے کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ پھر وہ جوگی آگے بتاتے تھے، کچھ بات صحیح ہو جاتی تھی، کچھ بات غلط ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ یہ جنات آسمان کی طرف گئے تو دیکھا کہ آسمان کے سارے دروازے بند ہیں، اوپر سے آواز ہی نہیں آ رہی ہے، نیچے بالکل سارے دروازے بند ہیں۔ جنات نے کہا بھائی کچھ تو ہوا ہے دنیا میں، کیا ہو گیا کہ آج ہم آسمان کے قریب ہیں، سارے دروازے بند ہیں، چلو دنیا میں گھومتے ہیں، کہیں کچھ ہو گیا لگ رہا ہے۔ وہ جنات گھومتے گھومتے مکہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنات نے وہ قرآن سنا، فوراً جنات بہت کی ایک جماعت مسلمان ہو گئی۔ جنات نے، قرآن کریم نے جنات کے اس واقعے کو نقل کیا۔ قرآن میں ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ جب ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو بھیجا، وہ آ کر کے قرآن سننے لگی۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ ہم پہنچے قرآن کے پاس تو خاموشی کے ساتھ سننے لگے، اور سننے کے بعد ایک دوسری صورت میں کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور ہم سب ایمان لے آئے۔ جنات نے سنا، جنات نے ایمان قبول کیا۔ اب آئیے انسانوں کی طرف۔ انسانوں میں پہلے ان لوگوں کو لیجئے جو ایمان والے نہیں تھے۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ مکے کا ایک بڑا کٹر دشمن تھا عقبہ ابن معیط، وہ آیا، آپ علیہ السلام سورہ طور پڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام یہ آیت پڑھ رہے تھے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ یہ جن کو تم نے بت بنا رکھا ہے، جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، مورتیاں بنا رکھی ہیں، ذرا سوچو کہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے یا انہیں تم لوگوں نے بنایا ہے؟ ذرا سوچو، اتنا ہی سوچنا ہے تم۔ جن کو تم نے خدا مان رکھا ہے وہ خود بنے ہیں یا بنایا گیا ان کو؟ تمہیں جواب مل جائے گا، خود ہی سوچو۔ عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ میرا دل اڑ رہا ہے، سوال پیدا ہو گیا دل میں کہ ہاں بھائی یہ تو ہم نے خود بنایا، یہ کیسے خدا ہو سکتا؟
ایک شخص کا نام تھا ولید ابن مغیرہ، بڑا سردار تھا مکے کا، بڑا دشمن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی ہیں، تو اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ کو ہم مال دے دیں گے، اگر کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں بہترین خوبصورت لڑکی سے شادی کرا دیں گے، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں سردار بنا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولید تم نے اپنی بات کہہ لی، کہاں کہہ لی، اب سن میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورہ سجدہ کی تلاوت فرمائی۔ جب ایک رکوع کی تلاوت کر لی تو کہا ولید تم نے سن لیا؟ کہا میں نے سن لیا۔ کہا یہی میرا جواب ہے، اب جاؤ قوم کو بتا دو۔ ابو جہل وغیرہ انتظار میں تھا، وہ کہہ رہا بھائی جس چہرے کے ساتھ گیا تھا یہ تو وہ چہرہ ہے ہی نہیں، یہ تو الگ چہرے کے ساتھ آ رہا ہے۔ کیا کہا لوگوں سے؟ کہا بھائی یہ کلام جادو نہیں ہے، یہ کلام شاعری نہیں ہے، یہ کلام نجومیوں کی پوتھی سے بنایا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا کلام ہے کہ جس کا نیچے بھی میٹھا ہے اوپر بھی پھلدار ہے، اور یہ ایسا کلام ہے جو خوبصورت ہے، جو دلوں میں اثر کرتا ہے، یہ ایسا کلام ہے جو دنیا میں چھا کر کے رہے گا۔ یہ دشمن کی گواہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ جانتے ہیں نا، قتل کرنے جا رہے تھے حضرت عمر فاروق، کسی نے کہا بھائی اپنے بہن کی خبر لو، وہ مسلمان ہو گئی۔ وہاں گھر میں پہنچے، دیکھا قرآن کریم پڑھ رہی ہیں، پٹائی کر دی، بہن کو مارا۔ بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا مجھے دو۔ کہا کہ نہیں دیں گے، پہلے تو غسل کر، وضو کر، پاک بن۔ پاک بننے کے بعد جب قرآن دیا، سورہ طٰہٰ پڑھنے لگے اور کہنے لگے کیا قریش کے لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا قریش کے لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں؟ مجھے لے چلو محمد رسول اللہ کے پاس، مجھے لے چلو۔ ایک رکوع پڑھنے کے بعد دل کی دنیا بدل گئی، حالانکہ ایمان والے تو نہیں تھے اس وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ایمان قبول کیا۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ آپ کو؟ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله يتلى عليهم يخرون للاذقان۔ کیا مضمون ہے؟ يخرون للاذقان ويبكون ويزيدهم خشوعا، کہ ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ مگر میرے کلام کی تاثیر یاد رکھنا۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا، سمجھ دی، ایمان لاؤ نہ لاؤ، جنہیں علم دیا، جنہیں سمجھ دی، جنہیں عقل دیا، جنہیں ہوش دیا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا وہ روتے ہوئے سجدے میں گر جائیں گے۔ ہر زمانے میں اللہ کے کلام کی یہ تاثیر ہے۔ ایک آیت اللہ تعالیٰ کی سورہ مریم میں ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ سجدہ کر لینا سارے لوگ۔ اللہ کا جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا حضرت آدم سے لے کر بعد تک، سب کے سامنے جب رحمان کی آیتیں تلاوت کی گئیں وہ لوگ سجدے میں گر گئے روتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی تاثیر نقل کی، اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اللہ نے یہ قرآن کریم بہترین کلام اتارا ہے جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، ایمان والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے پڑھتے ہوئے۔
صرف دل نہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ کیا ایسی کتاب، لوگوں شکر کرو اللہ تعالیٰ کا، شکر کرو، ایسی عظیم کتاب اللہ نے عطا فرمائی، شکر کرو۔ کتابیں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء پر اتاری، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ وہ کتابیں ختم ہو گئیں، ان کتابوں کا مضمون ختم ہو گیا، ان انبیاء کی شریعتیں مٹ گئی۔ آپ کو جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، اس کا ایک لفظ مٹنے والا نہیں، اس کا حکم مٹنے والا نہیں، اس کی تاثیر مٹنے والی نہیں۔ لیکن ہم کہاں بیٹھے ہوئے، ہم کہاں ہیں؟ ایسی کتاب جس کے پڑھنے کے بعد فرشتے نازل ہوتے۔ ایک صحابی تھے، قرآن کریم پڑھ رہے تھے رات میں، دیکھا آسمان سے کوئی شامیانہ، کوئی خیمہ ہے جو آسمان سے نیچے اتر رہا۔ ان کا گھوڑا بغل میں بندھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگا۔ وہ انہوں نے نماز پوری کی اور باہر نکل گئے۔ صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضرت رات میں ایسا واقعہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فرشتے تھے جو قرآن کریم سننے کے لیے اترے تھے۔ وہ فرشتے تھے، تمہارا قرآن کریم سننے کے لیے اترے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا تھا، حضرت جبرائیل آتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل سے قرآن سنا سنی کرتے تھے۔ آپ حضرت جبرائیل کو سناتے تھے اور جبرائیل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا حضرت ابو موسیٰ اشعری نماز پڑھ رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر کے قرآن سن رہے ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہہ رہے، ابو موسیٰ رات میں تمہارا قرآن سن رہا تھا، کاش کہ تم دیکھتے کہ مجھے کتنا مزہ آ رہا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود کچھ قرآن سنا دو۔ کہا حضرت آپ کو قرآن سنا دوں؟ قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوا، آپ کو قرآن سناؤ۔ کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنانے لگے، سورہ نساء سنانے لگے۔ جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ وہ کیا دور ہوگا کہ جب ساری امتوں کے نبی کو ہم لائیں گے اور سارے انبیاء کے سامنے گواہ بنا کر کے ہم آپ کو لائیں گے۔ تو کہا عبداللہ بن مسعود بس کرو۔ انہوں نے روکا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوؤں سے آپ کی آنکھیں، آپ کے کپڑے تر ہو گئے تھے۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ جہاں پڑھا جائے گا فرشتے آئیں گے، جہاں پڑھا جائے گا دل کی دنیا بدلے گی، جہاں پڑھا جائے گا رحمت آئے گی، ہدایت آئے گی، نحوست ختم ہوگی، بیماریاں ختم ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی۔ لیکن اس قرآن کے ساتھ مسلمانوں ہمارا معاملہ کیا ہے ذرا سوچو۔ آج کتنا قیمتی وقت ہے جو ہم موبائلوں پر گزارتے ہیں، مسلمانوں سوچو ذرا۔ ہماری مائیں اور بہنیں ذرا سوچیں۔ بچے نے قرآن کریم کو یاد کر لیا، الحمدللہ۔ بچے بھی مبارکباد، آپ سب مبارکباد کہ ایک ایسے وقت میں جب لوگوں کی زندگیوں میں دین کا جذبہ کمزور ہو رہا ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں کہ آدمی سوچتا ہے کہ میرا بچہ کما کر کے ہمیں دے گا، ایسے وقت میں آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، آپ نے اپنے دین کو سامنے رکھا، آپ نے اپنے رب کو سامنے رکھا، آپ نے ان کو بنایا۔ آپ یقین رکھیے قرآن کو اپنے سینے میں بسانے والا
کبھی محروم نہیں رہتا ہے. یاد رکھیے, یقین رکھیے, یقین رکھیے, روزی روٹی کا مالک اللہ تعالی ہے. یقین رکھیے, عزت آسمان سے اترتی ہے. یقین رکھیے, اور یقین رکھیے ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر میں بچے کو حافظ قرآن بنائیں اور وہ بچہ ضائع ہو جائے, وہ بچہ برباد ہو جائے, وہ بچہ نااہل رہ جائے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. وہ بچہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا. قرآن جس کے سینے میں پہنچے گا اس کے دل کی دنیا کو قرآن بدل دے گا. وہ روشنی لے کر کے جائے گا. جہاں علم دین رہے گا, قرآن رہے گا, وہاں ہدایت رہے گی, وہاں روشنی رہے گی. اللہ کی خاص رحمت ہے. یہ بچے جو حافظ بنے صرف استاذوں کی محنت نہیں ہے, یہ اللہ کی خاص توفیق ہے. اللہ کی خاص توفیق ہے. یہ انتخاب اللہ کا ہے. شکر ادا کیجئے آپ اور آپ کے یہ بچے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ موقع عطا فرمائے. آپ سے میں پوچھتا ہوں, قرآن کی ایک سورت کا نام بتائیے جس کی شروعات اللہ کے نام سے ہوتی. کوئی بتائیں گے بھائی؟ ایک سورت جس کا پہلا لفظ اللہ کا نام, کوئی بھی نام ہو, بتاؤ کون سی سورت ہے وہ؟ کوئی بتائے بھائی, کوئی ایسی سورت؟ ایک سورت ہے قرآن میں جس کی شروعات اللہ کے نام سے, وہ سورہ رحمان ہے. پہلا لفظ ہے الرحمن. پہلا لفظ کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. علماء نے حدیث میں ہے یہ مضمون کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ یاسین ہے, سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان میں ایک آیت بار بار آتی ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ بات بار بار سورہ رحمان میں اس لیے آتی ہے کہ سورہ رحمان میں صرف اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ سوال کرتا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جانتے ہو سب سے پہلی کس نعمت کا تذکرہ کیا اللہ نے؟ الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا, رحمان نے قرآن پڑھایا. قرآن میں ڈھونڈ کے بتا دو کہ رحمان نے جغرافیہ پڑھایا, رحمان نے سائنس پڑھائی, رحمان نے ریاضی پڑھائی, رحمان نے کیمسٹری پڑھائی, رحمان نے ہسٹری پڑھائی, رحمان نے جیولوجی پڑھائی, رحمان نے بایولوجی پڑھائی. دکھا دو ذرا کوئی مجھے. سارے علم کام کے ہیں مگر قرآن خاص ہے, اس لیے قرآن کا علم خاص ہے. پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر بچہ بولنا سیکھتا ہے, پھر بچہ مدرسے میں جا کر کے قرآن پڑھتا ہے. تو نمبر 3 پہ قرآن آیا. پہلے بچہ پیدا ہوا, نمبر 2 بولنا سیکھا, نمبر 3 مدرسے میں جا کر قرآن پڑھا. مگر اللہ نے ترتیب پلٹ دی. کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن پڑھایا. خلق الانسان, انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان, انسان کو بولنا سکھایا. ترتیب پلٹ دی. پہلے پیدا ہوتا ہے, پھر بولنا سیکھتا ہے, پھر قرآن پڑھتا ہے. مگر قرآن کی عظمت یہ ہے, انسان کو پیدا کیا, اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قرآن کا علم عطا کیا. فرمایا بل ہوا آیات بینات
فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن وہ آیت ہے جو اہل علم کے سینوں میں اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اور بتاؤ بھائیو، اللہ کے تو 99 نام ہیں، ایک ہی حدیث میں آیا ہزاروں نام ہیں بلکہ اللہ کے، ان سارے ناموں میں الرحمن کا تذکرہ، ان سارے ناموں میں بتاؤ کس کا تذکرہ کیا؟ الرحمن کا تذکرہ۔ کیوں؟ بتانے کے لیے کہ قرآن کا علم اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، قرآن کا علم اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی کوشش نہیں ہے۔ باتیں مت کیجئے، باتیں مت کیجئے۔ آج کے دور میں پہلے جہالت کی وجہ سے فتنے آتے تھے، پہلے جہالت تھی، بے عملی تھی، جہالت تھی، گمراہی تھی۔ آج علم کی، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے گمراہی، علم ہے صحیح نہیں ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ واٹس اپ یونیورسٹی میں حدیث گھومتی رہتی ہے، قرآن کی آیت گھومتی رہتی ہے، واقعہ گھومتا رہتا ہے، باتیں گھومتی رہتی ہیں، بیانات گھومتے رہتے ہیں، لوگ اسی میں الجھے ہوئے۔ علم کتابوں میں نہیں ہے، علم وہ ہے جو علماء کے دل و دماغ میں ہے، علم وہ ہے جو علماء کی زبان میں ہے۔ کتاب سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اپنی بیماری کو پیش کر کے اپنا علاج کرتا ہے۔ اس لیے بیانات میں بھی بڑی رسمی باتیں ادھر کی ادھر کی چلتی رہتی ہیں، توجہ سے سنیے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کیوں؟ عزیز کیوں نہیں؟ اللہ کی صفت جبار کیوں نہیں؟ اللہ کی صفت متکبر کیوں نہیں؟ اللہ کی دوسری صفت کیوں نہیں؟ صرف الرحمن کیوں؟ بتانے کے لیے کہ قرآن کا علم اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے، قرآن کا علم آیا ہے۔ آپ کو جو دلچسپی اللہ نے دی، باپ کے دل میں ڈالا بیٹے کو حافظ قرآن بنائیں، اللہ کی رحمت ہوئی تو دل میں آیا۔ آپ کا بیٹا مدرسہ پہنچا، اسکولوں میں قانون بن گیا کہ بچے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، مگر ہمارے حافظ صاحب آج بھی اسی طرح سے چلتے، آج بھی اسی طرح، جس کو گدھے کی مار کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے قاری ریحان صاحب شفقتوں کے ساتھ پڑھاتے ہوں، اور آج بھی بہت سے مدرسوں میں چلتے ہیں۔ اسکول میں ایک بار ایک تماچا دیا تو بچہ چلا جاتا ہے روتا ہوا گھر والے کمپلین کرنے چلے جاتے ہیں تھانے میں، یہاں بچے کو پٹائی ہوتی ہے، بعد میں استاد پوچھتا ہے بچے چوٹ تو نہیں لگی؟ کہ نہیں حضرت بالکل نہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اسی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اگر دوسرے اداروں میں، دوسرے سنستھاؤں میں بچے اپنے استاذ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، یہاں استاذ پر جان قربان کر دینے والے بچے ہوتے ہیں، وہاں لڑکیوں پر نظر ڈالنے والے بچے ہوتے ہیں، ہاتھیں ڈالنے والے بچے ہوتے ہیں، تو یہاں ماں اور بیٹی کی عزت کو بچانے والے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہاں قانون کو توڑنے والے پیدا ہوتے ہیں، تو یہاں قانون کی حفاظت کرنے والے بچے ہوتے ہیں، وہاں ڈسپلین کو نہیں ماننے والے بچے ہوتے ہیں، تو یہاں ڈسپلین اور نظام کو سنبھالنے والے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ ہے ہماری، آج بھی وہ روایت آج بھی چل رہی ہے۔ ایک دفعہ بارش ہوئی، حضرت گنگوہی کا دور ہے، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ بارش ہوئی، سارے بچے، بارش ہونے لگی، کچا مکان تھا، پانی ٹپکنے لگا، سارے بچے بھاگ کر کے کمرے میں چلے گئے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ
جلدی سے اپنا رومال اس طرح سے نکالا, سارے بچوں کے چپل کو رومال میں رکھا اور سارے بچوں کے چپل کو رومال میں رکھ کر کے کمرے تک لے گئے. بچے بھاگتے ہوئے آئے کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, اب ہماری چپل, گندی چپلوں کو اپنے سفید رومال میں رکھ رہے ہیں. کہا بھائیو تمہارا مقام, تم مہمانان رسول ہو, حدیث پڑھنے کے لیے آئے ہو, تمہاری خدمت ہی تو ہمارا سرمایہ ہے, اسی خدمت سے تو ہم اللہ کے یہاں جنت کے طلبگار ہوں گے. تب جا کر کے ایسے لوگ پیدا ہوئے. ایک دفعہ حضرت نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی, دارالعلوم دیوبند کے بانی بچوں کو حدیث پڑھا کر کے گھر پہنچے. ان کے والد حضرت جناب اسد علی ان کے والد کا نام تھا, آخری عمر میں تھے, آخری منزل میں تھے. ان کو دست ہو رہا تھا, کافی بیمار تھے, دست ہو رہا تھا, اور دست کی وجہ سے گندگی, چارپائی پر بھی گندگی تھی اور نیچے بھی. حضرت نانوتوی آنگن میں پہنچے تو دیکھا کہ والد کی حالت بہت خراب ہے, ان کو بہت زیادہ نجاست ہو رہی ہے, دست ہو رہا ہے. حضرت نانوتوی گئے, کہاں گئے, ایک بھنگی کو, ڈوم کو تلاش کرنے کے لیے گئے کہ ذرا بلا لو, صاف کر دے گا. اتنے میں دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم, پہلا شاگرد شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ آنگن میں پہنچے. دیکھا کہ استاذ کے والد بیمار ہیں. پوچھا کہ حضرت الاستاذ کہاں ہے؟ کہا کہ حضرت الاستاذ ڈوم کو تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں. فرمایا محمود الحسن کے ہوتے ہوئے کسی ڈوم بھنگی کی کیا ضرورت ہے؟ استاذ کے والد کو دوسری چارپائی پر کیا, اس چارپائی کو صاف کیا, نیچے لیپ دیا, پھر حضرت الاستاذ کے والد کو نہایا, دھلایا, کپڑے بدل کر کے دھوپ میں بٹھا دیا. حضرت الاستاذ آئے تو دیکھا کہ والد صاف ستھرے دھوپ میں آنگن میں پڑے ہیں. فرمایا کس نے کیا؟ کہا کہ آپ کے شاگرد محمود الحسن نے کیا. حضرت نے ہاتھ اٹھائے, حضرت نے اپنے شاگرد کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی. جانتے ہو کیا ہوا؟ حضرت الاستاذ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اس ہندوستان کی آزادی میں حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی نے اتنی مضبوط تحریک چلائی, تحریک ریشمی رومال, کہ اگر وہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو 50 سال پہلے ہمارا ملک آزاد ہو جاتا. انگریزوں نے کہا یہ اتنی خطرناک تحریک ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتی تو ہم ہندوستان سے نکل جاتے, لہٰذا اس کو سخت سے سخت سزا دو. حضرت شیخ الہند کو, ان کے شاگردوں کو مکے میں گرفتار کر کے مالٹا کے جیل میں بھیجا. ایسا شخص ان اداروں سے تیار ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مدرسے والے کیا کرتے ہیں, مدرسے والے صرف مذہب کی بات کرتے ہیں, مدرسے والے صرف دین کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تم نہیں جانتے مدرسے والے کیا کرتے ہیں. ابھی ہم نے کہا کہ قرآن ساری دنیا کی کتاب ہے, ساری دنیا کے لیے فکر کرنے والا بچہ ہم پیدا کر کے سماج کو دیتے ہیں. ساری دنیا کے لیے فکر کرنے والا ہمارا بچہ ہوتا ہے. جب بھی ملک کو ضرورت پڑی مدرسے والے میدان میں آئے, جب ظلم بڑھا مدرسے والے میدان میں آئے, جب نفرت بڑھی محبت کا پیغام لے کر مدرسے والے آئے. جہاں جہاں ضرورت پڑی, ملک کو ضرورت پڑی, قوم کو ضرورت پڑی, انسانیت کی ضرورت پڑی, وہاں وہاں یہ مدرسے والے میدان میں آئے ہیں. ہم نے ہر جگہ اپنا نقش چھوڑا ہے, ہر جگہ ہم نے قربانیاں پیدا کی ہیں. آج بھی مدرسے چاہے بنولی میں ہوں, چاہے پٹنہ میں ہوں, چاہے پکے ہوں, چاہے کچے ہوں, چاہے چھوٹے ہوں, چاہے بڑے ہوں, وہ سارے مدرسے ایک ہی ویژن کو لے کر کے, ایک ہی مشن کو لے کر کے بڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وراثت, جو وراثت مکے میں آپ نے چھوڑی تھی, وہی وراثت کو لے کر کے ہم آج بھی آگے بڑھ رہے ہیں. آج ضرورت ہے آپ کی,
ضرورت ہے بھائیوں، قرآن حافظوں کی تو کتاب نہیں، علماء کی تو کتاب نہیں، قرآن آپ سب کی ضرورت ہے۔ عہد کیجئے کہ آپ قرآن سے جڑیں گے، عہد کیجئے، اگر آپ نے عہد کر لیا کہ ہم قرآن کریم سے جڑیں گے، اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کرے گا۔ بچوں کو حافظ بنا دینا بڑا کام ہے، مگر ماحول بچے سے صرف نہیں بدلے گا، آپ سے بدلے گا۔ آپ عہد کیجئے۔ خدا کی قسم، مفتی سے لوگ پوچھتے ہیں حضرت بتائیے سود حرام ہے یا حلال؟ مفتی نے کہہ دیا سود حرام ہے، مسئلہ جان لیا۔ یہ جو مسئلہ جانا آپ نے، صرف جانا، ہمارے کہنے کا دل پہ اثر نہیں ہوا، لیکن وہ قرآن کی وہ آیت جس میں سود کو حرام کیا گیا ہے، اگر اس ایک آیت کا ترجمہ آپ سے کر دیں گے، آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ ہم بتائیں گے کہ لوگوں، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ہم دنیا پر تقریر کریں گے، ہماری تقریر ایک طرف رکھ دو، سارے عالم کی تقریر ایک طرف رکھ دو، مگر دنیا کے بارے میں قرآن کی ایک آیت کو صحیح طرح سمجھ کر کے پڑھ لو، دل کی دنیا بدل جائے گی۔ قرآن سے جڑیے، قرآن سے جڑیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن میں اپنی ہدایت کو تلاش کیجیے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی میری باتوں کو سن رہی، قرآن سے جڑیے۔ ہر بات ایک مجلس میں نہیں بتائی جا سکتی۔ آپ کو آج کے وقت میں، اگر آپ آج کے وقت میں آپ کو قرآن پڑھنے کا پورا موقع ہے، علماء سے جڑنے کا پورا موقع ہے۔ پہلے مدرسے میں صرف آف لائن تعلیم ہوتی تھی، آج آن لائن کا بھی نظام قائم ہے۔ آپ اپنے علماء سے رابطہ کیجئے کہ حضرت ہم جو ہے قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں، کم سے کم 10 سورتوں کا مطلب بتا دیجئے، ایک سورہ فاتحہ کا مطلب بتا دیجئے۔ بزرگوں، ہم لوگ اسی لیے دنیا میں جیتے ہیں کہ آپ کو کچھ بتا سکیں، آپ کے کچھ کام آ سکیں۔ آج بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر آپ ہم سے کہیں یا ہمارے ذریعے سے کہیں کہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے، کوئی عالم لگا دیجئے، ہم لگائیں گے۔ آج ہماری بچیوں کی زندگی میں جو بے دینی آ رہی، کیسی کیسی خبریں آتی ہیں، دل پریشان ہو جاتا ہے۔ باپ بیٹی سے کہتا ہے بیٹی ایسا مت کرو، بھاگنے لگتی ہے دوسروں کے ساتھ، بھاگ جاتی ہے دوسروں کے ساتھ۔ باپ جاتا ہے، بھائی جاتا ہے، خاندان والے جاتے ہیں، بیٹی ایسا مت کرو، ناک کٹ جائے گی، بیٹی اللہ ناراض ہو جائے گا، بیٹی ایمان تمہارا چھن جائے گا۔ مگر بیٹی پر ایک نشہ چڑھا ہوا ہے، سننے کو تیار۔ اگر چاہتے ہیں کہ سماج صحیح حالت پر آئے تو علماء سے جڑیے۔ علماء آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اعلان کرتا ہوں کہ علماء آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو علماء ان مشکل حالات میں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو صرف یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، یہی بچے ان کا سرمایہ، یہی بچے ہماری آخرت ہیں۔ یہی جو 2-4 بات آپ کو سمجھا دیتے ہیں، نیند برباد کر کے، سفر کی پریشانی جھیل کر کے جو دور دراز سے آتے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی ایک کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی، آخرت کے دن ہماری نجات ہو جائے گی۔ بچیوں کے لیے ہم نے اگلے سال سے آن لائن تعلیم کا پورا نظام بنایا۔ ہمارے لوگوں نے کہا کچھ کرو، بہت دن ہو گئے۔ 3 سال کا نظام بنایا، بچیاں کالج میں پڑھائیں، یونیورسٹی میں پڑھائیں، اسکول میں پڑھائیں، 3 سال کا نظام بنایا، روزانہ 2 گھنٹے کا، روزانہ 2 گھنٹے پڑھو، 3 سال جڑو، عالمیت کی سرٹیفکیٹ دی جائے گی۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ آپ پڑھیں۔ بھائیو بزرگوں، آخر میں ایک بات مجھے کہنی ہے، آپ عہد کیجئے کہ آنے والے رمضان میں، آنے والے دنوں میں آپ قرآن کریم سے اپنے کو جوڑیں گے، آپ قرآن کریم پر عمل کرنے کی نیت کریں گے، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں گے۔ اور دوسری بات بھائیو آخر میں یہ کہنی ہے کہ
کہ مدرسے والے کن حالات میں مدرسے چلا رہے ہیں آپ نہیں جانتے، ہم مدرسے میں رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اور دیوبند تو ہاٹ سپاٹ، دیوبند تو ہاٹ سپاٹ ہے، ذرا سا کچھ ہو ہم جانتے ہیں، ہماری تقریریں ریکارڈ، فون ریکارڈ، یہ وہ مشکلات ہم جانتے ہیں۔ ان حالات میں مدرسے کی طاقت کون ہے؟ مدرسے کی طاقت آپ ہیں، مدرسے کی طاقت آپ ہیں۔ آپ کو جاننا ہوگا کہ مدرسے والے کیا کر رہے ہیں، آپ پر کتنا بڑا احسان مدرسے والے کر رہے ہیں۔ اس گئے گزرے دور میں بھی اگر مدرسے نہ ہوتے، آپ کے گھروں میں قرآن نہ ہوتا، اگر مدرسے نہ ہوتے مسجدیں آباد نہ ہوتی، اگر مدرسہ نہ ہوتا آپ کے سروں پر ٹوپیاں نہ ہوتی، اگر مدرسہ نہ ہوتا تو آپ کے چہرے پر داڑھیاں نہ ہوتی، اگر مدرسہ نہ ہوتا آپ کے گھر آپ کی بیٹیوں کے چہروں پر حجاب نہ ہوتا۔ آپ کو جاننا ہوگا کہ مدرسہ آپ کی کتنی بڑی خدمت انجام دے رہا ہے۔ آپ کا بیٹا جب آپ کے گھر میں رونے لگتا ہے، زیادہ روتا ہے تو آپ بھی ڈانٹ دیتے ہیں، مائیں بھی مار دیتی ہیں، مگر جب بچہ ہمارے مدرسے میں آتا ہے اور جب وہ روتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، ہم مدرسے میں رہتے ہیں، نیند نہیں آتی ہمیں۔ آپ ایک بچے کو جھیلتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ہزاروں بچوں کو جھیلتے۔ آج اسے بخار ہے، اسے سردی ہے، اسے دست ہو رہا ہے، اسے قبض ہو رہا ہے، اسے یہ پریشانی ہے، اسے وہ پریشانی، ہم جانتے ہیں۔ آپ ایک بچے دو بچے کو جھیلتے ہوئے پریشان ہیں، ہم ہزاروں بچوں کو ڈیل کرتے۔ ان بچوں کو ہم برباد کر دیں گے، ان بچوں کو ہم ایسے چھوڑ دیں گے، ان بچوں سے رشتہ ہمارا کمزور ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اس چیز کا عہد کیجئے کہ ہم مدرسے کو سپورٹ کریں گے۔ مدرسہ آپ کی ضرورت ہے، اگر مدرسے کے خلاف آواز اٹھے گی آپ کھڑے ہوں گے مدرسے کی حمایت میں۔ مدرسہ قاری ریحان صاحب، قاری رضوان صاحب کا نام نہیں ہے، مدرسہ آپ کی تہذیب کا مسئلہ ہے، آپ کی تاریخ کا مسئلہ ہے، آپ کے دین و شریعت کا مسئلہ ہے۔ جیسے کل مدرسے پر آواز اٹھی تو عوام نے، مسلمان آگے سامنے، آج بھی مدرسے کے خلاف کوئی آواز اٹھے گی تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، اس کا عہد کیجئے آپ۔ اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا آپ مورل سپورٹ کیجئے، اخلاقی سپورٹ کیجئے۔ آپ تو ڈرا دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیا ملے گا تمہیں، کیا کماؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے، آپ دل توڑ دیتے۔ ایسا لگتا ہے رزق آپ بانٹتے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بس میں ہے، آپ دنیا چلا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں۔ آپ سپورٹ کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے، اس حدیث کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان قرآن یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 10 لوگوں کے بارے میں حافظ قرآن کو سفارشی بنائے گا۔ یہ 10 لوگ وہ ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اپنے لوگوں میں سے 10 لوگوں کے بارے میں حافظ قرآن سفارش کرے گا اور وہ جنت میں جائیں گے۔ محدثین کلام کرتے ہیں، سنو اس نقطے کو، بس بات ختم۔ یہ 10 لوگ کون ہوں گے؟ حدیث میں لفظ آتا ہے من اہل بیتی، گھر والے، کہ اس کے گھر والے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی، ان کی سفارش سے نکل کر کے جنت میں جائیں گے۔ علماء نے کلام کیا، حدیث کا مطلب تو علماء جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ 10 لوگ گھر والے ہیں، گھر والے کا مطلب کون سے گھر والے؟ یہ گھر کے وہ لوگ ہوں گے جو بچوں کے حافظ قرآن بننے میں سپورٹ کرنے والے ہوں گے۔ 10 لوگ وہ لوگ جو حافظ قرآن میں سپورٹ کرنے ہوں گے۔ اگر گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، گھر والے حوصلہ توڑ رہے ہیں، بھائی حوصلہ توڑتا ہے، بہن حوصلہ توڑتی ہے، تو بچہ اس کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتا، وہ اس کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ جو لوگ خیر خواہ ہیں، گھر سے باہر کے جو لوگ خیر خواہ ہیں، ان کے بارے میں سفارش ہوگی۔
لہٰذا مدرسے کو چندہ دینے والا، مدرسے کا تعاون کرنے والا، یہ وہ لوگ ہیں جو بچوں کے خیر خواہ ہیں۔ یہ مدرسوں میں چندہ دینے والے لوگ بچوں کی سفارش کے حقدار ہوں گے، چونکہ ان کا تعاون ہے، ان کا سپورٹ ہے۔ لہٰذا اپنے سپورٹ کو جاری رکھیے۔ ایک مجلس میں کتنی بات کہی جائے، میرا یہی پیغام ہے کہ قرآن سب کے لیے ہے، قرآن آپ کے لیے ہے۔ قرآن جیسے کل دل کی دنیا بدلتا تھا آج بھی بدلے گا۔ کیا مصیبت ہے واٹس ایپ پر، فیس بک پر گھنٹوں گزار دیں اور روزانہ قرآن کی 10 آیتیں ہم نہ پڑھ سکیں، اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ اپنے انجام کی فکر کیجئے، قرآن سے جڑیے، دل کی دنیا بدلے گی، نیکیاں پھیلے گی، سماج بنے گا، محبت قائم ہوگی۔ اور ان اداروں کا سپورٹ کیجئے۔ میں تمام حافظ قرآن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بچوں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں قرآن کو ہمیشہ کے لیے جمع دے۔ میں ان سارے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچے کو اس کے لیے منتخب کیا۔ یاد رکھیے گا یہ بچے دنیا میں بھی آپ کی نیک نامی کا ذریعہ ہوں گے اور قیامت کے دن ذریعہ ہوں گے۔ اور جناب ہمارے قاری ریحان صاحب، رضوان صاحب، ابو سفیان صاحب جو استاذ ہیں، ان سب کے لیے دل سے دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کو مضبوط کرے اور ان کی خدمات کے دائرے کو پھیلا دے۔ یہ محبت تھی، قاری ریحان صاحب کی محبت تھی۔ ہم نے کہا دور سے آنا پڑے ہم جائیں گے۔ ایک دن پہلے ہمارے شریعہ میں آ کر بیٹھ گئے۔ بھائیو یہی آپ سے بھی پیغام ہے، اداروں کو اپنا ادارہ سمجھیے، مضبوط کیجئے، ان اداروں کو برباد نہ ہونے دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔